مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک کسیدہ دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا۔ یہ آج سے کافی عرصہ پہلے میں نے جب شعر پڑھا تو مجھے اس کے اندر کوئی ایک شرک کا سا پہلو پنہا نظر آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کی عبادت گاہ مسجد کو، اس کے اوپر ہم کسی کے دل کو ترجیح دے رہے ہیں۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا، مطالعہ بڑھتا گیا، تجزیہ بڑھتا گیا، اسلام کی سمجھ آنے لگی، تو اس بات کی سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہمیت انسانوں کے ساتھ سلوک کو دی ہے، اس سے بڑھ کر کسی چیز کی اہمیت نہیں۔ اسلام نہ صرف اسلامی ملک کے اندر مسلمانوں کی حفاظت، ان کی جان و مال کی حفاظت کی بات کرتا ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو اقلیتیں آپ کے ملک میں ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت بھی اسلامی ریاست کا سب سے بڑا فرض ہے، اور اس کے بارے میں اسلامی ریاست سے پوچھا جائے گا۔ اسی پس منظر میں اسلام آباد میں ہم یہ بحث چلی آ رہی ہے کہ اسلام آباد میں ایک مندر کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ اس بات کی قطع نظر کہ اس مندر کی تعمیر کے لیے زمین کیا پچھلی حکومت نے دی یا اس حکومت نے دی، کیا اس کی تعمیر کی اجازت پچھلی حکومت نے دی یا اس حکومت نے دی، میرا جو اس وقت نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اقلیتوں کو ہمارے مذہب کے مطابق اور ہمارے دستور کے مطابق ان کو اپنے مذہبی ادارے پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ تعمیر کرنے کی اجازت اور حق ہے، بشرطے کہ وہ ہمارے قوانین ان کی پابندی کریں، پاکستان کے قوانین کی پابندی کریں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بحث یہ چلی کہ اسلام آباد میں ایک مبینہ طور پہ غیر قانونی مسجد تھی، اس کو گرا دیا گیا، تو یہ بات شروع ہو گئی کہ مسجد گرائی تو گرائی کیوں گئی؟ بھائی ہمیں مسجد زرار کو گرائے جانے کے واقعے سے نصیحت لینی چاہیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 107 سے 110 میں اس کا ذکر ہے کہ اگر کسی مسجد کو کسی غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو تو اس کی گرائے جانے کی مثال موجود ہے ہمارے سامنے۔ تو اگر یہ حقیقت ہے کہ یہ مسجد واقعی غیر قانونی ہے اور قبضہ کر کے بنائی گئی ہے تو اس کی گرائے جانے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن بشرطے کہ یہ غیر قانونی۔ تو بغیر حقائق جانے ہماری جو قوم کو ایک فتوے لگانے کی جو ایک عادت پڑ چکی ہے کہ ہمارے مذہب کو خطرہ پڑ گیا ہے کہ اگر ہماری مسجد گرا دی گئی ہے، بے شک خطرہ پڑنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے جس ریاست کے اندر بھی ہیں اس کے قوانین کی پاسداری کرنی ہے۔ تیسرا واقعہ جو سب سے زیادہ چشم کشا ہے، مسجد مندر یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ان کے گرائے جانے سے، ان کے بنانے سے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا فرق پڑتا ہے کسی انسانی جان کا دل دکھانے سے، اور اس کے بڑھ کے کسی انسان کی جان لینے کو۔ یہ پڑھ کر انتہائی دکھ اور افسوس ہوا کہ ایک مسیحی بھائی کو جس نے یہ جسارت کر دی کہ ایک مسلمانوں کے محلے میں اس نے گھر خرید لیا۔ وہ تو اپنی طرف سے سمجھا تھا کہ آرٹیکل 15 دستور کا ہے، وہ تو مجھے حق دیتا ہے کہ میں جہاں مرضی چاہوں جا کے اپنا گھر بناؤں اور رہائش پذیر ہو جاؤں، اور مجھے میری ریاست میری حفاظت کرے گی۔ لیکن اس غریب کو یہ کیا علم تھا کہ اس کے اور اس جیسے لاکھوں اقلیتی لوگ جو پاکستان میں موجود ہیں، یہ جو ہمارے آئین کے اندر حقوق بیان کردہ ہیں، جو آئین کی زینت بنے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہیں۔ ان کو کس نے یہ اجازت دی کہ وہ جا کے جس مرضی محلے میں جا کے اپنا گھر بنائے؟ یہ تو صرف ہم مسلمانوں کا حق ہے۔ ایک انسان کی ناحق جان لینا صرف اس لیے کہ اس نے یہ ہمت کی کہ وہ اپنا گھر ایک اکثریتی مذہب کے لوگوں کے درمیان میں جا کے بنائے، یہ کہاں کے اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں؟ اسلام تو دور کی بات، یہ ہمارے آئین کی دجیاں بکیر دیتی ہے یہ بات۔ کہاں ہے ریاست پاکستان؟ کہاں ہے حکومت پاکستان؟ کہاں ہے یہ دستور بنانے والے؟ کہاں ہے ہمارے لیجسلیٹر؟ کہاں ہے ہمارے اسلام کے ٹھیکیدار؟ وہ آ کے یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ ایک انسان کی جان لی جائے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کسی ایک انسان کی جان لینا ایسا ہی ہے گویا کہ آپ نے ساری انسانیت کی جان لے لی ہو، اور وہ بھی ایک ناحق جان، جو کہ آپ نے آپ کو پاکستان کا شہری سمجھ بیٹھا تھا غریب، اس کی آپ نے جان لے لی۔ میں تو اس وقت شرم سے پانی ہوں، اس حال کے حقیقی کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا؟ عالمی برادری ہے، اس کو تو ایک طرف رکھتے آپ۔ ساری باتیں سوچ کے اور دیکھ کے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کیا یہ وہی مملکت خدا داد ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا؟ کیا یہی وہ پاک سرزمین ہے جس کو بناتے ہوئے
لاکھوں انسانوں نے اپنی جانیں قربان کر دی تھی. کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کے لیے قائد اعظم نے اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر دن رات شب و روز شبانہ روز کام کیا اور ہمیں ایک زمین کا ٹکڑا اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پہ دیا؟ ہم نے تو اس کو انسانوں کی تجربہ گاہ بنا ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اسلام اور پاکستان کے قوانین اور دستور کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.